حیران ہوں بڑا، کیونکہ مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے میں تو بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سب لوگوں پر کوئی اثر نہیں۔ کیا صرف میں ہی ہوں جس کو مہنگائی کے اثرات محسوس ہو رہے؟ صرف میں ہی ہوں جس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو چیزیں پہلے 100 روپے میں آ جاتی تھیں وہ اب 200 روپے میں بھی نہیں آتی؟ میں ہی ہوں اکیلا جو بازار سے پیاز، ٹماٹر، آلو، گاجر، بینگن، ٹنڈے، کیا میں ہی ہوں اکیلا؟ کیا میں ہی ہوں اکیلا جو گوشت، مچھلی، مرغی خریدنے کے لیے مارکیٹ جاتا ہوں؟ آپ لوگوں کو اس کے کوئی اثرات محسوس نہیں ہوئے؟ میں تو واقعی میں بہت پریشان ہوتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید میں ہی ہوں جو مٹر خریدنے بازار جاتا ہے، شاید میں ہی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگوں پہ تو کوئی اثر نہیں، نہ میتھی کھاتے ہیں آپ، نہ پودینہ کھاتے ہیں آپ، نہ مرچ خریدتے ہیں آپ۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو کوئی فیلنگ نہیں آ رہی، کیونکہ مہنگائی کا معاملہ ماضی کے اندر تو ایسا اٹھتا تھا کہ کئی دن اٹھا رہتا تھا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور اب مہنگائی کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ اب مجھے لگتا ہے صرف میں ہی ہوں، صرف میں ہی ہوں جس کو مہنگائی کا اثر محسوس ہو رہا ہے، صرف میں ہی ہوں جو مہینے کے آخر میں جا کر سودا خرید رہا ہے یا مہینے کے شروع میں سودا خرید رہا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو پورے گھر کا سودا صرف 30,000 روپے کا آتا تھا اب وہ 50,000 میں بھی نہیں آ رہا۔ صرف میں ہی، مجھے لگتا ہے ایسے۔ آپ لوگ تو ایسے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، چونکہ مجھے مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بجلی کا بل بڑھ گیا، مجھے لگا صرف اکیلا میرا ہی بڑھا ہے، باقی لوگوں کو تو اثر ہی ہوا۔ پہلے بجلی کے بل میں تھوڑے سے پیسے بڑھتے تھے، لوگ طوفان برپا کر دیتے تھے، اب بجلی کے بل کہاں سے کہاں پہنچ گئے کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ صرف میں ہی ہوں میرے خیال جس کا بل زیادہ آ رہا ہے، آپ لوگوں کا بل تو زیادہ نہیں آ رہا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ صرف اکیلا میں ہی اس مہنگائی کے دباؤ کا شکار ہو گیا ہوں، باقی پوری قوم کے اوپر کیوں اثر نہیں ہو رہا مہنگائی کا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اکیلا میں ہی ہوں جس کا تنخواہ کے اندر پہلے بڑے آرام سے گزارا ہو جاتا تھا اور اب تنخواہ کے اندر گزارا کرنا مشکل ہو گیا؟ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں مجھے لگتا ہے، اور لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں۔ اسی لیے میں نے آج ایک معاشی تجزیہ کار اور اس موضوع کے اوپر بڑی گرفت رکھنے والے جناب اکمل چودھری صاحب کو دعوت دی ہے۔ ویلکم ہوں آپ کو اکمل چودھری صاحب۔ جی بہت شکریہ علی بھائی۔ پہلے تو اکمل چودھری صاحب میرا مغالطہ دور کر دیں، میں تو کبھی کبھار سوچتا رہتا ہوں کہ کیا مہنگائی کے اثرات صرف مجھ پر ہی مرتب ہو رہے ہیں، جو میں آ کر روز ٹی وی کے اوپر شور مچا رہا ہوں۔ جید، معروف، ممتاز اور جانے مانے اینکرز تو اس موضوع پر آج کل بات ہی نہیں کر رہے۔ تو سر مجھے سمجھائیے گا، اگر یہ میرا مغالطہ ہے تو اس کا حل نکالنے کے لیے میرے لیے کوئی سلوشن بتائیں، کیونکہ قوم کے اوپر تو اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے، سب ویسی ہی شکلوں کے ساتھ روز دفتر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر تو کوئی ایسا لگ رہا ہے ان کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ کیا کہتے ہیں آپ اکمل چودھری صاحب؟ دیکھیں، میں اور کوئی ہو یا نہ ہو آپ کے ساتھ شامل، میں تو شامل ہوں، کیونکہ میں خود جو ہے نا وہ مہنگائی کا ستایا ہوا ہوں اور مہنگائی کا مارا ہوا ہوں۔ اور ہم سے پوچھیں کہ کس طریقے سے ہم بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں، کس طریقے سے ہم گھر بار کو چلا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم ٹرانسپورٹیشن کو چلا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مطلب کوئی ایک ویل نون سفید پوش لوگ ہیں، اللہ نے بہت کرم کیا ہوا ہے۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کی تنخواہ کم ہے، فرض کریں جس کی 30 یا 32,000 روپے تنخواہ ہے، تو وہ بیچارہ مزدوری پہ یا دفتر جاتا کیسے ہوگا، پھر واپس کیسے آتا ہوگا؟ اس کا تو آدھی سے زیادہ تنخواہ تو صرف کرایوں میں نکل جاتی ہوگی۔ آپ حساب تو لگائیں، فرض کریں اگر اس کا دفتر کراچی میں بھی اگر میں بات کروں، اگر لیٹ سے کہ بلدیہ سے اس کو الٹیمیٹلی بلدیہ میں تو آفیسز نہیں ہے نا، بلدیہ سے اس کو یا طارق روڈ آنا پڑے گا یا کرنگی انڈسٹریل ایریا جانا پڑے گا یا سائڈ ایریا آنا پڑے گا، تو 100 روپے تو کم سے کم آنے جانے کا کرایہ ہے نا، اور اس کے بعد 100 روپے کھانے پینے کا لگا لے، تو یہ ملا کے تقریباً 10,000 12,000 روپے تو اس کا صرف آنے جانے کا خرچہ ہو گیا بھائی۔ تو اب باقی کے 20,000 میں اس نے گھر بھی چلانا ہے،
اس نے علاج کا جو ہے وہ بھی پورا کرنا ہے بچوں کا، اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، تعلیم کے خرچے بھی پورے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد کھانے بھی کھانے ہیں. ظاہر ہے کھانے میں غریب بندے کی لگژری یہ ہے کہ اس نے اگر پراٹھا کھا لیا، سوکھی روٹی اس کی روٹین ہے، اور کسی نے تھوڑا سا گھی لگا لیا، تو اس کا مطلب ہے آج اس نے بڑا لگژری خوراک کھائی ہے. تو یہ بھی سمجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نصیب ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آواز کوئی نہیں اٹھا رہا. چلو جن لوگوں نے آواز اٹھانی تھی، جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، ان اینکرز کا اور ان ہوسٹ کا جو اس کے اوپر آواز اٹھایا کرتے تھے کسی زمانے میں. اب شاید ان کی پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں، یا پھر پاکستان سے غربت ختم ہو گئی ہے. تو ان دونوں میں سے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ تو ہیں نا، تو کم سے کم ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کس طریقے سے اپنا گزارا کرے گا. جبکہ میں ایک ویل آف ہاں بندہ ہاں، ہوں. میں تو دیکھیں اکمل صاحب، یہی تو میں ہمارے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جیسے یا اور جو ہمارے ہاں کاروباری لوگ بھی ہیں، جو میں کہوں گا کہ اپر مڈل کلاس کے لوگ بھی آج کل بہت زیادہ صدقے ہیں. آئی بی ویری فرینک، اپر کلاس کے علاوہ میرے خیال تقریباً ہر شخص پریشان ہے. اور اپر کلاس کے بالکل خیر اپنے مسائل ہیں، لیکن اپر مڈل کلاس جو کہ اس ملک کی کھاتی پیتی کلاس کہلاتی تھی، جو پڑھے لکھے طبقات کی نمائندگی کرتی ہے، جو تنخواہ دار طبقے سے بھی بلانگ کرتی ہے، اور میں کہوں گا میڈیم بزنس بھی رن کرتی ہے، کچھ لوگ لارج بزنس بھی رن کرتے ہیں، وہ آج کل بڑے پریشان ہیں اکمل چودھری صاحب. ان کے اپنے گزارے نہیں چل رہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مڈل کلاس کا کیا بن رہا ہوگا، اور لوور کلاس کا تو خیر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لوور مڈل اور لوور کلاس کے حالات کبھی بہتر ہوتے نہیں ہیں، اس لیے شاید ان کو لگتا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا سب کچھ. تو آواز اٹھانے والی کلاس تو اپر مڈل کلاس ہے، وہ کیوں خاموش ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، یہ تو آپ تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہے علی بھائی کہ اپر کلاس آواز اٹھائے گی. اپر کلاس کبھی بھی آواز نہیں اٹھائے گی. آواز جب بھی اٹھائے گی وہ خلق خدائی اٹھائے گی، وہ ایک غریب آدمی ہی اٹھائے گا. اور افسوس کی بات یہ کہ وہ آواز ہی تو نہیں اٹھا رہا. یہی تو ہمارا اور آپ کا رونا کیا ہے کہ ایک طرف روتے دھوتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں کہ گاجر مہنگی ہو گئی، ٹنڈے مہنگے ہو گئے، مرچیں مہنگی ہو گئی، لیکن آواز کوئی نہیں اٹھاتا. کم سے کم یار آپ احتجاج ہی ریکارڈ کرا دو کراچی پریس کلب میں جا کے کہ یہ مہنگائی ہو گئی ہے، تاکہ لوگوں کی جو پرائرٹیز ہیں اب اس وقت جو ہے نا وہ نہیں بنایا ہوا صاحب کہ نہیں، الیکشن کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں. یہ میں اور آپ مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں. تاجر اور صنعت کار تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے. سڑکوں پہ سونا اور چاندی اور جناب دودھ کی نہریں بہہ پڑی ہیں. آپ تاجر صنعت کاروں کی باتیں سنیں، یقین کریں بڑے بڑے باڈی بلڈر ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے، بے روزگار ہو گئے ہیں. آرنلڈ شوارزنیگر بے روزگار ہو جائے گا کچھ عرصے کے اندر. جتنے ہمارے تاجر صنعت کار آج کل جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نہیں، آپ کو کبھی یاد ہے کہ انہوں نے کبھی تعریفیں نہ کی ہوں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور دوسری بات ہے، جہاں تک بات کی جائے اگر ٹیکنیکل ٹرمز میں، تو مزے کی بات ہے نا، آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑے جا رہی ہے مزے کی بات. یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑی جا رہی ہے. اس کے بعد ہماری پرائرٹیز کیا ہو گئی ہیں کہ فلانے کا انتخابی نشان چھل گیا، فلانے کو انتخابی نشان نہیں ملا، ہمارے کو الیکشن والے اس رونے دھونے میں لگایا ہوا ہے. اور یہ ملک کی معیشت کس نے سنبھالنی ہے؟ جنہوں نے سنبھالنی ہے وہ اپنا کام کر نہیں رہے، اور جنہوں نے نہیں سنبھالنی وہ بیچارے الٹیمیٹلی آگے آنا پڑ رہا ہے ان کو. ایگریکلچر میں وہ کر رہے ہیں، مائنز اینڈ منرلز میں ان کی سیکیورٹی چاہیے ان کو، ہر ایک چیز میں ان کی چاہیے، اور پھر خود ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی بدنام پھر انہیں کو کرتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ تو اس کا فوج کا کام نہیں ہے، فلانوں کا کام. تو بھائی آپ کرو نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کسی نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہیں کیا؟ آپ لوگ خود کرتے نہیں ہو، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے ہو، عوام کا بیڑا غرق ہے. تو اس میں ان حالات میں مجھے تو کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا. میں تو سیدھی بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے پاکستان کو چلانا ہے نا تو وفاق کو مضبوط کریں. چھوڑیں یہ 18ویں 17ویں ترمیم اور اس میں کھانے پینے کا چکر ان لوگوں نے جو بنائے ہوئے، جو 45 ارب 55% جو بجٹ کا جو ہے ان کے پاس آ جاتا ہے صوبوں کے پاس، وہ آپ نے دیکھا ہے کہیں پہ لگتے ہوئے؟
مجھے بتائیں اگر کہیں پہ کراچی کی کوئی ایک آدھ پانی کی اسکیم مجھے بتا دیں، کوئی ایک آدھ نئی پانی کی اسکیم انہوں نے اسٹارٹ کی ہو، یا کوئی بہت بڑے غریبوں کو کراچی کی نہیں، ٹرک غریب کو دی ہو۔ الجھایا ہوا ہے، دیکھیں غریب کو الجھایا ہوا ہے، دیکھیں غریب کو الجھا کے رکھتے ہیں، آپ سمجھیں اکمل چودھری صاحب، غریب کو اس طرح سے الجھاتے ہیں کہ جب اپنی تقریر کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سڑکیں بنا دیں گے، ہم پل بنا دیں گے، ہم پانی دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ جب الیکشن جیت کے چلے جاتے ہیں تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں صاحب یہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں بھائی، یہ تو بلدیات کا کام ہے۔ جب آپ بلدیات والوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہمیں اختیارات ملے تو ہم یہ سارے کام کر کے دے دیں گے۔ آپ جس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ایسے جگہ پر بھیجے گا کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی چیز میں ہی ڈالا ہوا ہے ہمیں قوم کو۔ ایسا نہیں ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو بھی تو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے نا، قوم بھی تو دیکھے نا۔ اگر ہم اپنی جو ہے وہ زیادتیوں کا بدلہ دوسروں کے گریبانوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو شاید جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور خرابی یہ نہ آپ سمجھیں کہ صرف ایک طرف ہے، خرابی دونوں طرف بھی ہے۔ غریب کا اگر ظلم سہ رہا ہے تو یہ ظلم سہنا بھی اس کا جو ہے نا وہ گناہ ہے، وہ کیوں آواز نہیں اٹھا رہا ہے؟ جبکہ اللہ نے اس کو زبان دی ہے، اس کو کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، سوچ سمجھ دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو وہ یہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کراچی کی، تو کراچی کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے کافی دنیا کے شہر دیکھیں، یقین کریں اتنے کراچی اس وقت کراچی کی سڑکوں میں تو یار 1900 اور 1800 کی صدی میں جو ہے نا سڑکوں پہ جھاڑو لگا کرتا تھا، ٹرامیں چلا کرتی تھی، اور یہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز تھے۔ اور آج وہ جہاں پہ صحرا ہے، جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لوگوں نے نخلستان بنا دیے۔ جہاں پہ ریگستان ہوتے تھے وہاں پہ لوگوں نے بڑے بڑے میگا اسٹرکچر کھڑے کر دیے۔ کس کی کاسٹ پہ؟ کراچی کی کاسٹ کے اوپر، گوادر کی کاسٹ کے اوپر۔ یہ گوادر جو ہے نا یہ دبئی سے 10 گنا زیادہ بڑا شہر بن سکتا ہے، اتنا ہمارے پاس اسکوپ موجود ہے۔ لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو بزنس مینز ہیں، ان کو کوئی اس چیز کی ترجیح نہیں ہے نا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں پیسہ آئے، بہت زیادہ ہمیں لمبا لگانا نہ پڑے، اور ادھر یہ پلاٹ لیا، جو ایکسٹرا منی ہوئی اس کو ہم نے پارک کیا، جب ضرورت پڑی اس کو وہیں سے نکالا۔ ہم تو پیسے ہی جو ہے نا وہ زمینوں میں گھسیڑے جا رہے ہیں، وہاں سے کیا نکلیں گے؟ اکنامک ایکٹیویٹی ہمارے ملک میں کیا خاک ہونی ہے؟ اور جب اکنامک ایکٹیویٹی ہمارے ملک میں نہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشی ترقی جو ہے یا ہمارا معاشی پہیہ جو وہ کس طرح چل پائے گا؟ تو سارے کا سارا جو خرابی کا ذمہ دار ہے وہ ایک طرف اگر تاجر ہے تو دوسری طرف عوام بھی ہے، اور بیچ میں یہ لوگ آخر میں الٹیمیٹلی آ کے جو رگڑا لگاتے ہیں وہ پھر عسکری اداروں کو لگاتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں نے یہ گوادر میں یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی ان کا تو پاکستان کی تھوڑا سا ڈیموگرافک سچویشن کو بھی تو آپ علی بھائی دیکھیں نا۔ پاکستان کوئی امریکہ نہیں ہے، پاکستان کا اگر آپ بلوچستان کا پورا بارڈر لیں اور پشاور تک جائیں، وہاں ٹی ٹی پی الگ ہے، انڈیا کی مداخلت الگ ہے۔ دوسری سرحد پہ چلے جائیں تو وہاں اتنی لمبی سرحد ہے انڈیا کے ساتھ، ہر طرف تو ہماری فوج لگی ہوئی ہے۔ تو آپ کہیں کہ یہ وہاں سے اگر انٹرنل ہمارے یہاں پہ مسائل ہو رہے ہیں تو الٹیمیٹلی عسکری اداروں کو اپنا کردار تو ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہمارا نظریاتی سرحدیں ہوں، چاہے وہ ہماری فزیکل سرحدیں ہوں، یا اس کے علاوہ اگر انہوں نے اب تو دیکھیں نا ایس آئی ایف سی بھی انہوں نے بنا دی ہے۔ اب یہ کام حالانکہ میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ قدم جو ہے سیاستدانوں کو لینا چاہیے تھا، لیکن اس میں بھی ہمیں ان کو آن بورڈ لینا پڑ رہا ہے، بلکہ وہ خود اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ لوگوں سے نہیں ہوتا تو ہم کر دیتے ہیں، آپ لوگ پاکستانی ایک ساتھ ہو کے تو چلیں۔ لیکن ہمیں افسوس کی بات ہے کہ ہماری تمام تر سیاسی پارٹیاں، کوئی بھی سیاسی پارٹی آپ دیکھیں، یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کو آج کے دن بھی تیار نہیں ہے۔ ایک کہہ رہا تو چور، اچھا، دوسرا کہہ لیکن رہا تو یہ چور، مہنگائی کا جو مسئلہ ہے آپ نے نوٹ جی کیا ہوگا، یہ کسی سیاسی جماعت نے ایجنڈے میں نہیں رکھا ابھی تک، کیونکہ میں نے ان کی تقاریر تو سنی ہے، لیکن ان تقاریر کے اندر پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا ہو یا نہیں کیا ہو، ان سیاسی جماعتوں نے مہنگائی کی بات نہیں کی کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پروگرام لے کر آ رہے ہیں، شاید ماضی کے جو ان کے اوقات گزرے ہیں اس کی روشنی میں یہ اس متعلق کچھ کہنا نہیں چاہ رہے، کچھ پکا نہیں کرنا چاہ رہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ نہیں، بالکل، میں اکثر اپنے پروگرامز میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ مہنگائی تو ایک طرف، مہنگائی کا تو آپ نے بالکل کی
ایجنڈا جو ہے نا وہ آپ نے ہائی لائٹ کیا نا. میں تو کہہ رہا ہوں ان تینوں پارٹیوں میں سے جو سو کالڈ ملک کی جو تین بڑی پارٹیاں ہیں, نیملی پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان تینوں میں سے کسی ایک نے اپنا اکنامک ریوائول پلان دیا ہو نہیں دی. تو مجھے بتا دیں. اکنامک ریوائول پلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے, ہم بے روزگاری ختم کر دیں گے, ہم علاج دے دیں گے, ہم سڑکیں بنا دیں گے. اور بھائی جان ہمیں بنے ہوئے جو ہے نا آج 70-75 سال ہو گئے, ہمیں کیا ابھی تک آپ لوگوں نے سڑکوں کے پیچھے لگا کے رکھنا ہے؟ کیا ہمارا مسئلہ کہ سڑکیں بنانا رہ چکا ہے؟ اور وہ سڑکیں جو 10-10 سال مرتبہ بن چکی ہیں 10 سال میں, ایسا نہیں ہوتا نا. کسی ایک پارٹی کے پاس ہمیں اس معاشی صورتحال سے نکالنے کا پلان نہیں ہے, یہ بالکل گارنٹیڈ بات ہے. اور یہ اگر کوئی نہ کوئی جو ہے نا کسی بھی پارٹی والے بندے سے آپ اٹھائیں, ان سے پوچھیں کہ جی اس وقت جو انفلیشن ہے اس کو نیچے اگر ہم نے لانا ہے تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے, وہ آپ کو جنرل بات کر دے گا. ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہوں گی, ہمیں جو ہے نا وہ امپورٹ میں کمی لانی صحیح کہہ رہے ہوگی, ہیں آپ. ہمیں آئی ٹی. یہ اسٹیریو ٹائپ چیزیں یہ آپ کو بھی رٹ گئی ہیں, مجھ کو بھی رٹ گئی ہیں. بھائی جان ایکسپورٹ بڑھانی ہے, کیسے بڑھے گی؟ کیسے؟ یہ بڑا عام نقطہ آپ نے بتایا. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور یہ جو بات نقطہ آپ نے روشنی ڈالی ہے نا یہ بھی بڑی اہمیت طلب ہے کہ کہتے سب ہیں اور وہ ایک چند چیزیں یاد کی ہوئی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ نہیں بتاتے کہ سب کیا کیا چیزیں ہم کریں گے, یعنی ہمارا پلان کیا ہوگا یا ہم کیا طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہماری بات ہو رہی تھی چودھری صاحب سے, اور میں ان کی جانب واپس جاؤں گا. بات یہ کہ میں نے آپ کی باتوں کے اندر بڑا وزن دیکھا ہے, آپ بڑی توجہ کے ساتھ عوامی مسائل کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل کس نوعیت کے ہیں, مہنگائی کا مسئلہ کس حد تک بڑھ چکا ہے, سیاسی جماعتوں کا اس کی طرف کیا رویہ ہے. میرے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ سر اس وقت حالات کچھ اس نوعیت کے ہو چکے ہیں کہ شاید لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مہنگائی زندگی کا ایک ایسا جز ہے جس کو برداشت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن میں آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی بات بتاؤں, پرابلم کچھ اس نوعیت کی ہو گئی ہے اکمل صاحب کہ مہنگائی اس تیزی سے بڑھی ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے ابھی تک. ایک دم جسے کہتے ہیں نا کہ مہنگائی بڑھ گئی, اس کے بعد اس کا جب امپیکٹ آنا شروع ہوا لوگوں کو محسوس ہوا کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے. جب ان کے ساتھ ہونا شروع ہوا تو پہلے بجلی کی بل کی صورت میں, ان کے پاس گیس کی بل کی صورت میں ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے یہ گیم کھیلی جاتی ہے کہ مہنگائی ہمارے ملک میں سردیوں کے ماہ میں لائی جاتی ہے تاکہ جو توانائی کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوں, پتہ نہ لگے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا, مطلب بیوقوف لفظ سوری, لوگوں کو تھوڑا سیدھے لوگ ہوتے ہیں نا پاکستانی, ان کے لیے لفظ یہ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے, آپ کوئی بہتر لفظ ڈھونڈ لیں, میرے ذہن میں تو یہی آیا تھا. تو بات یہ کہ ہے نا بھولے بھولے, ہاں یہ دیکھیں نا آپ نے پیار سے دیکھیں, پیار والا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے. ہم دیکھیں یہی تو نہیں سیکھ سکے, ہم یہ چیزیں آپ سے سیکھتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو ایک دم مہنگائی بڑھی ہے ابھی اس کا امپیکٹ ان پر پورے طریقے سے آیا نہیں, تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس سے کس طرح سے نکلنا, پہلے تو یہ بتائیں. دوسری بات یہ کہ تنخواہ دار طبقہ اس کے لیے کوئی سولوشن نہیں ڈھونڈ سکتا. جو لوگ بول رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اپنے لیے کوئی آسانی پیدا کر لے, کوئی آسانی پیدا نہیں کر سکتا. تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ تک محدود ہے آمدن. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, یہ آپ نوٹ کریں. جو اس وقت انکم ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے تو ود ہولڈنگ جتنی بھی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو کلیکشن ہوتی ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہی ہوتی ہے, اور سب سے پہلے چھری بھی اسی طبقے کے اوپر چلتی ہے, نمبر 1. دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ مہنگائی کو کم کیسے کیا جائے, تو لیٹ می بی ٹیکنیکل کہ اس وقت جو ہمارے یہاں مہنگائی ہے نا دیٹ از کالڈ کاسٹ پش انفلیشن. ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن, جب مارکیٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ سپلائی کسی چیز کی آ جاتی ہے. یہ کاسٹ پش انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان پٹ را مٹیریل ہے یا سیلریز اینڈ ویجز ہیں ان کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو ایز اے ریزلٹ وہ چیزوں کی پرائسز جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں کو کاسٹ پش انفلیشن ہے.
انفارچونیٹلی ہماری جو حکومت ہے وہ اس کاسٹ پش انفلیشن کو مانیٹری پالیسی یا جسے ہم کہتے ہیں کہ شرح سود کو زیادہ رکھ کے جو ہے وہ پورا کرنا چاہ رہی ہے کہ تاکہ شرح سود ہم زیادہ رکھیں گے لوگوں کی جو ہے وہ کنزمپشن میں کمی واقع ہوگی, ایز اے ریزلٹ پرائسز نیچے آ جائیں گی, جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا. کاسٹ پش انفلیشن میں یہ چیز باؤنس بیک کرتی ہے, ریورٹ کرتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ انٹرسٹ ریٹ زیادہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی تو بڑھے گی, جو کہ ان امپلائمنٹ کو جنریٹ کرے گی. ان امپلائمنٹ جو وہ ایک مرتبہ پھر انفلیشن کو جنریٹ کرے گی. تو یہ ایک ایسا سرکل ہو جاتا ہے کہ جس میں آدمی جب ٹریپ میں پھنس جاتا ہے نا تو وہ بہت مطلب جو نتائج آپ اس وقت پاکستان کی اکانومی کے دیکھ رہے ہیں وہ اسی سرکل کے چکر میں کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ جو آپ کے انٹرسٹ ریٹس ہیں آپ ان کو بڑھاتے جا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ آپ کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس وقت اپنی جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جانا چاہیے. ہمارے پاس گندم, ہم بیسیکلی ایگریکلچرل ملک ہیں اور ہم جو ہے وہ دالیں تک جو ہے نا وہ باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں, ہم جو ہے وہ پام آئل باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں. چلو ڈیزل تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا, پیٹرول تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا, وہ تو ہماری مجبوری ہے منگوانا. لیکن یہ جو چیزیں ہمارے یہاں پہ ہو سکتی ہیں ان کے اوپر ہی اگر ہم کنٹرول کر لیں تو ہم اچھی خاصی اپنی امپورٹس میں کمی لا سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ مہنگائی میں کمی آئے گی. دوسری طرف ہم اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی جان تھوڑی سی ریمیٹنسز آپ بھیجیں. جب وہ ریمیٹنسز بھیجیں گے ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس جب ریزروز میں اضافہ ہوگا تو ہمارا جو روپیہ ہے وہ مضبوط ہوگا. ایز اے ریزلٹ ڈالر آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے وہ اپنے پاس ڈالرز وغیرہ اسٹور کر کے رکھے ہوئے, پتہ نہیں انہوں نے ان سے کوئی انڈے بچے دینے ہیں انہوں نے یا کیا کرنا ہے. حالانکہ میرے امید میں حساب سے بیٹھے ہیں بھائی, وہ امید میں بیٹھے ہیں اکمل صاحب, حالات معاملات کی امید میں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ حالات اور زیادہ گڑبڑ ہوں گے. اب پتہ نہیں میں اتفاق کروں اختلاف کروں. نہیں, ایسا نہیں ہونے جا رہا. ایسا ہونے اس لیے نہیں جا رہا کہ اس وقت جو تقریباً $6 بلین کا جو فائننسنگ کا گیپ آ رہا تھا نا وہ تو الحمدللہ انہوں نے کر دیا پورا. صرف ایک $8 سے $10 بلین کا گیم ہے. اگر وہ حکومت کے ہاتھ جیسے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہیں وہ ایفرٹس میں لگے ہوئے ہیں, یو اے ای کے ساتھ, کویت کے ساتھ یا سعودی عربیہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, اگر ان سے ہمیں $10 بلین تک کا کوئی بھی ایف ڈی آئی کی صورت میں اگر ہمیں مل جاتا تو دی بیسٹ ہے. کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیں وہ جو آپ کے سینڈک ہے, ریکویڈک ہے, دوسرے سارے ہمارے پاس ایسٹس موجود ہیں. بلوچستان ذخائر سے مالا مال ہے, اس کے بعد سندھ میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں, پنجاب ایگریکلچر میں ہے, کشمیر ٹریول اینڈ ٹورزم میں, سب کچھ تو ہمارے پاس ہے. تو وہ لگے ہوئے ہیں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے, دے آر ورکنگ آن اٹ اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ ونس $10 بلین تک کی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے. ابھی تک وعدے تو اس سے زیادہ کے ہو چکے ہیں لیکن فزیکلی ہمارے پاس آ گئے نا تو یہ ڈالر آپ دیکھیے گا یہ جو 280-85 پہ بک رہا ہے یہ 160 پہ بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگر $10 بلین پاکستان کے پاس آ جائیں. یہ میری بات آپ نوٹ کر کے رکھ لیں. صرف تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے, ہماری سیاسی جو کشتی ہے وہ کسی ایک کنارے پہ نہیں لگ رہی ہے. ونس ہماری سیاسی کشتی ایک کنارے پہ لگ گئی تو آپ دیکھیے گا ہمارا ملک, میں آپ کو بتاؤں میں نے ابھی حال ہی میں جو ہے نا وہ ریسرچ کی ہے تو ہمارا جو ملک ہے وہ ریسورسز کے حوالے سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے چاروں صوبے اپنے اپنے لحاظ سے منفرد بھی ہیں اور اپنے اپنے لحاظ سے ان کی اکنامک خصوصیات بھی ہیں, ان کو صرف ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. تو آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ جو اقدامات جو ہمارے سیاستدانوں نے نہیں اٹھائے, ہمارے عسکری ادارے جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے اس سے وہ ایک مرتبہ پھر اس کو نکال کے لائیں گے. لیکن میں بہرحال یہاں پہ تمام سیاسی پارٹیوں سے بالکل مایوس ہوں. مجھے نہیں امید ہے کہ یہ لوگ کبھی عوام کی بھلائی کا بھی سوچیں گے, کبھی جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کا بھی سوچیں گے. البتہ ہاں کبھی ایک پارٹی جو ہے وہ عسکری درجنی جو ملک کے ساتھ محب وطن ہے, جو جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, ان کے خلاف آپ دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا کوئی ہمارے اندرونی پارٹیاں بھی شامل رہی ہیں. بیرونی عناصر تو حملہ آور رہے ہی ہیں, جیسے آپ انڈیا کو دیکھ لیں یا افغانستان کی ایجنسیز ہیں, اسرائیل کی ایجنسیز ہیں, امریکہ کی ایجنسیز ہیں, رشیا, مطلب ملٹیپل وہ ایجنسیز کا ایک گیم تو چل ہی رہا ہے. لیکن ہمارے اپنے سیاستدان بھی جو ہے نا وہ اس کا اعلی کار بنتے رہے. کبھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک پی ایم ایل این تھی یا آج کل پی ٹی آئی نے پکڑا ہوا ہے. تو کب تک ہم لوگ جو ہے نا اس طرح ڈسپیوٹس میں چلتے رہیں گے؟ تو میرے خیال میں حل یہی ہے
کہ ایک چارٹر آف اکانومی SIFC کے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے اگر واقعی ہم نے مہنگائی میں کمی کرنی ہے تو. یہاں پر چونکہ آپ نے ایڈریس کیا بہت سارے اکنامک ایشوز کو، میں دوبارہ سے انفلیشن پرائس کنٹرول کی طرف آنا چاہوں گا. بات یہ کہ آپ ابھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. پرابلم یہ ہے کہ پرائس کنٹرول یہ کہتے ہیں کہ آج کل آزاد جدید معیشت کے اندر ہو نہیں سکتی. مارکیٹ یا منڈی جو ہے وہ پرائسز کو کنٹرول کرے گی، یعنی فری مارکیٹ ہوگی. تو پھر فری مارکیٹ کا سسٹم لاگو کر دیں. وہ فری مارکیٹ کا سسٹم لاگو کریں گے تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ بات آ جائے گی، جو قیمت ہوگی چیز کی وہ پتہ لگ جائے گی، وہ بھی نہیں ہے. تو آپ آزادیاں تو چھوڑ دیں یا پھر پکڑ کے رکھیں، کوئی ایک فیصلہ کر لیں کہ پرائسز کا کیا سسٹم کرنا ہے. اگر آپ آزاد چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ڈیٹرمن کرنے دیں، پھر بالکل آزادانہ بنیادوں کے اوپر مارکیٹ کو پرائس ڈیٹرمنیشن کی اجازت دیں. کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، لوگوں کے پاس سپلائی پہ کنٹرول آ جاتا ہے. یہ بھی پھر نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کے پاس آزادی ہونی چاہیے، جو مرضی چاہے بیچے اور جو مرضی چاہے خریدے، اور جس دام کے اوپر مارکیٹ طے کرے اس دام پہ چلے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر 100% جو ہے نا میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مارکیٹ میکنزم، خواہ وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہوں، انڈسٹریل پروڈکٹس ہوں یا منی سپلائی ہو، ڈالر ہے ہو، ایکسچینج ریٹ ہو، وہ مارکیٹ ڈیٹرمن ہونا چاہیے اور اس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کو نیچرل ہونا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چیزیں نیچرل نہیں ہے نا. ہمارے یہاں تو وہ ہوتا ہے نا کہ جی جس کا بس چلتا ہے وہ پھر اسٹور کر کے بیٹھ جاتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت کھاد کی قیمت کتنی زیادہ ہوئی ہے. دوسری طرف کپاس جو ہے وہ کاشتکاروں سے بیچاروں سے کوئی خرید نہیں رہا، وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. کپاس جو 8-9 ہزار روپے کی ہوتی تھی پہلے من، اب جو ہے وہ 7,000 میں کوئی نہیں لے رہا. اب شاید تھوڑی بہت بڑی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایسی صورتحال کا فائدہ یہی جو چند ایک کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مونوپولی جنہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے نا، چاہے وہ چینی مافیا ہو، کپاس مافیا ہو، گندم مافیا ہو، کھاد مافیا ہو، یہ سارے کے سارے مافیاز ہیں. یہ مل کے پہلے سستے داموں میں چیزیں خرید کے اسٹور کر لیتے ہیں، اس کی سپلائی کو شارٹ کرتے ہیں، اور جب وہ سپلائی مارکیٹ میں شارٹ ہونے کی وجہ سے قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈبل ٹرپل منافع کماتے ہیں. اور دوسری طرف جن بیچاروں نے محنت کر کے وہ چیزیں پروڈیوس کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. کوئی ظاہر ہے ان کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی. تب ایک بندہ ہے اگر اس نے اپنے سارے پیسے لگا کے کوئی ایک پروڈکٹ یا کوئی ایک فصل پیدا کی ہے، اب اگلی فصل کے پیسے تو اس کو جب بھی آئیں گے جب وہ پچھلی بیچے گا. اب ہوتا یہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اگلی فصل کے لیے، مجبوراً وہ سستے داموں بیچ دیتا ہے. اور جو ہمارے یہ بڑے بڑے جو مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے مہنگا ہونے کا انتظار کرتے ہیں. یہ اس سرکل کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت ایکٹیو ہوتی ہے. جو ہم نے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں، لیکن کیا کریں وہ بھی سب ساتھ ملے ہوئے، بلکہ وہ ہیں ہی وہ حکومت میں کون بیٹھے ہوئے لوگ. آپ دیکھیں زیادہ تر آپ کی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ سارے کے سارے یہی مافیاز کے لوگ ہیں. کوئی بزنس کمیونٹی کو بنایا ہوا ہے، ہر ایک نے کوئی ایسوسیشن بنا کے بلیک میل کر رہے ہیں. تو جب تک ہم ان چکروں سے نکل کے ریفارمز کو انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے، معاف کیجیے گا، اس وقت تک ہمارے یہاں یہ پرابلم جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی. سب سے پہلا ہاتھ کارٹلز کے اوپر ڈالنا چاہیے. آپ دیکھیں اسمگلنگ کے اوپر جو ہے نا ابھی ہاتھ ڈالا، آپ کو نظر آیا نا کہ ڈالر جو ہے وہ نیچرل نیچے آیا. ورنہ اگر یہ ان لوگوں نے اسمگلنگ ڈالر کی نہ روکی ہوئی ہوتی نا تو اس وقت 350 میں بھی ڈالر نہیں مل رہا ہونا تھا آپ کو. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک ول پاور شو کی، بے شک عسکری اداروں نے کی، لیکن آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں چیزیں کنٹرول میں آنا شروع ہوئی. میں یہی کہہ رہا ہوں یہی چیزیں سب سے پہلے تو سول گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ کرے، ڈپٹی کمشنرز کو چاہیے کہ خود کرے کہ ان کے علاقے میں ایک چیز مہنگی کیوں بک رہی ہے، ان کے علاقے میں ایک چیز جو ہے وہ ذخیرہ کیوں ہو رہی ہے. اگر وہ اپنے اپنے علاقوں پہ صحیح طریقے سے کنٹرول کر لیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ چیزوں میں ان نیچرل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے پرائسز اوپر نیچے جائیں گی. تو اس سے ہمارا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا، اور میں بھی یہ چیزیں جانتا بھی ہوں. ظاہری بات ہے اس کے اندر ہمارے اداروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، جو ملک کے اندر بہت ساری معاملات تھم گئے، کنٹرول میں آ گئے. لیکن آگے میں آپ کو بتا دوں 2 مہینے کے بعد آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، نئی حکومتیں آ جائیں گی. چاہے قیاس کوئی بھی ہو، آئی ایم شور کہ آپ میرے سے اس موضوع پر متفق ضرور ہوں گے کہ چلو ٹائم فریم کے بارے میں لوگوں کے کویشچنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگلی حکومت آ جائے گی. تمام معاملات جو ہیں وہ پھر اس کے کورٹ میں چلے جائیں گے، یعنی بال ول بی ان دیئر کورٹ.
ان کا آپ نے بتایا پلان کوئی ہے نہیں. وہ آپ نے پہلے بتا دیا کہ وہ آئیں بائیں شائیں ضرور کر رہے ہیں, جتنے لوگ آ رہے ہیں ماہرین ان میں سے, مائنڈ یو, جو ان کی اکنامک ٹیم کا حصہ ہے, وہ آئیں بائیں شائیں سب کر رہے ہیں, یوں کر دیں گے, ایسے کر دیں گے, کم کر دیں, ایکسپورٹ بڑھا دیں گے, یہ سب تیاری ان کی کوئی بھی نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو لوگ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. لوگ, آپ والی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پہ تو لوگوں کو لگ رہا ہے سسٹم سنبھل جائے گا, لیکن 2 مہینے بعد نئی حکومت آئے گی, یہ جا وہ جا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ کی دور اندیشی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہونا تھا, اب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے, اس میں جو ایجنڈے میں جو چیزیں آ گئی ہیں اس کی اپیکس کمیٹی میں, وہ تو ریورٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ظاہر ہے ایک چیز جو عسکری اداروں کے ماتحت یا جو بھی چیز ان کے کنٹرول میں آ جاتے تو پھر اس کی وہ لانگ ٹرم گوئنگ کنسرن کو انشور کرتے ہیں. اور بیسیکلی میں خود جو سپورٹ کر رہا ہوں SIFC کو, اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن اگر اس میں عسکری قیادت بھی آن بورڈ ہوگی تو جو بھی ہمارے منصوبے ہیں ملکی مفاد کے, ان کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی انشور ہو جائے گی, گارنٹیڈ ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ اب اس کی حکومت آئی ہے, چلو یار فلانا پروجیکٹ بند کر دو, فلانا بند کر دو, یہ شروع کر دو, وہ شروع کر دو. چیزیں سسٹمیٹک وے میں ہوں گی, کیونکہ بہرحال ان کا ایک نظام ہے, اور اس نظام کے تحت اگر چیزیں چلتی ہیں تو میں اس حوالے سے بڑا پور امید ہوں. اب چاہے حکومت کسی کی بھی آئے, اس SIFC کے پلیٹ فارم کو قائم رہنا چاہیے. بلکہ اس میں مزید انہینسمنٹ یہ کروں گا کہ اس کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے بجائے اسپیشل اکانومی فیسیلیٹیشن کاؤنسل اس کا نام کر دینا چاہیے, تاکہ اکانومی کے حوالے سے کوئی بھی مسائل ہو وہ عسکری قیادت, سول انتظامیہ, بیوروکریسی, سیاستدان, یہ سارے مل جل کے بیٹھیں, طے کریں, اور منصوبوں کو جو ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ان سے واپس نہ ہوا جائے. تو یہ ایک بہترین ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. تو آپ کے وہ جو خدشات ہیں وہ بے شک درست ہیں, لیکن اگر یہ SIFC جو ہے وہ اپنی طرح کام کرتی رہی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو منصوبے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. اب میں منصوبوں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, میرے پاس ساری ڈیٹیل وغیرہ موجود ہے, کبھی پھر ٹائم ہوا تو ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. لیکن سر دست اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ SIFC کے طرز کے ادارے ہمارے پاس اگر موجود ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا وہ مستقبل سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر سم اپ کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک, اور ہماری بات ہو رہی ہے اکمل چودھری صاحب کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے سیاستدانوں پر بھی بات ہو گئی, مہنگائی پر بھی بات ہو گئی, اس کے حل نکالنے پر بھی بات ہو گئی. اب مسئلہ کچھ ایسی جگہ پر ہے کہ آ کر پھنس گیا ہے, اب اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. اور سولوشنز تو خیر انہوں نے بتا دیے, کمپلشنز بھی بتا دی, اور بڑا کمپریہنسو ایک جو پلان ہے ان کے ذہن میں وہ بھی انہوں نے بتایا. اچھی بات ہے, کیونکہ چیزیں وہ اکمل چودھری صاحب, اچھی بات مجھے یہ لگی کہ آپ کا ذہن اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ جو مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے آج کل چیزوں کو دیکھتے ہوئے, وہ آپ کلیئر کٹ سامنے بول رہے ہیں. لوگ کہنے سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں ان باتوں کو, آپ کھل کے بات کر رہے ہیں, تاکہ ایک چیز جو ہے جو ہونی چاہیے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے چیزیں کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے, وہ سب چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں. اب بات یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف آپ کو دوبارہ سے لے کر آتا ہوں. گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اس طرح سے ہے کہ ملک میں بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے, ظاہری بات ہے اس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے تاجر صنعت کار برادری والے لوگ تعریفوں میں تو مصروف ہیں, لیکن ان ریئلٹی وہ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ آج دیکھیں کہ ان کی انڈسٹریز کی جو اپنی پروڈکشن ہے, پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, بات یہ کہ ہمارے تاجر صنعت کار جو ہیں ان کی اپنی جو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے یا ان کے اپنے جو یونٹس ہیں جو ان کو کرنا چاہیے, کیا وہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دوسروں کی تعریف کرنے سے وہ اپنی ترقی کو تو سامنے نہیں لا سکتے. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری تاجر برادری ہے, اور خصوصاً اگر کراچی کی میں بات کروں یا فیصل آباد کی بات کروں, جو ہمارے انڈسٹریل جو شہر ہیں, میں انڈسٹریل پروڈکشن کی بات کر رہا ہوں, if I'm not wrong, جو آپ کا بھی اشارہ شاید انڈسٹریل اس کی طرف ہے, تو زیادہ تر ہمارے جو تاجر اور مینوفیکچرز ہیں ان کا تعلق کراچی یا فیصل آباد سے ہے.
تو وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے، اور اگر تھوڑا بہت پروفٹ میں نقصان ان کو ہوتا ہے تو وہ برداشت کر لینا چاہیے۔ ظاہر ہے ملک کو اگر ہم نے اس مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل سے نکالنا ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو تاجروں اور صنعت کاروں کو بھی تھوڑا سا اپنے پروفٹ مارجنز کے اوپر کمپرومائز کرنا ہاں، پڑے کیونکہ گا، میں جب بھی تھوڑا کسی سا اگر تاجر صنعت کار سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ ایکسپورٹ بڑھائیں، آپ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھائیں، تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ملک میں بڑی بہتری ہو رہی ہے، بہت اچھائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں اب ان سے یہی کہتا ہوں بھائی وہ تو اچھا ہو رہا ہے، آپ کا جو رول ہے آپ تو پرفارم کرو۔ آپ نے ایکسپورٹ کا نمبر لوگ وہاں ڈسکس کر رہے ہیں، آپ پتا ہوگا اس میں تو کسی کا کہنا نہیں نا کہ $100 بلین کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بھائی تاجر صنعت کاروں سے پوچھا جائے بھائی $100 بلین کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ تو سوچ رہے ہیں $100 بلین کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ جی ان کی طرف سے آپ صرف رونا دھونا یہ سنیں گے کہ ہوئے بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے سے تو ملیں نہیں چلائی جا رہی، ہمارے سے تو فیکٹریاں نہیں چلائی جا رہی۔ لیکن اگر آپ ان کی بیلنس شیٹس کو آپ دیکھیں، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، یا آپ ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جیسے سیاستدانوں کی پبلک ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جس کی 1 کروڑ یا 5 کروڑ سے اوپر، یا 5 کروڑ کا لیس سے ہم سیلنگ لگاتے ہیں، 5 کروڑ سے اوپر جس کی بھی ویلتھ ہے اس کو جو ہے نا پبلک ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کس کے پاس کتنی جو ہے نا وہ دولت ہے۔ تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں وہ جو کاروباروں کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے تو کاروبار ہی کچھ نہیں، ہم تو پٹ گئے، ہمارے پاس تو رہ ہی کچھ نہیں گیا، تو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنی پراپرٹیز وہ بیرون ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ غریبوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ دودھ تک نہیں مل رہا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کراچی میں دودھ کی قیمتیں کتنی بڑھی ہوئی ہیں، اب وہ بچوں کی خوراک ہے، بچوں کو بندہ دودھ نہ پلائے تو کیا پیپسی پلائے گا، کیا کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں تو سوچنے والی بات ہے نا۔ اب ہمارے تاجر اور یہ صنعت ہمارے کار تاجر اس کہتے ہیں کہ بات، گیس ساری ہمیں دے دو۔ سنیں آپ ان کی مزیدار ہاں بات، یہ کہتے ہیں ساری گیس ہم کو دے دو، ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اگر میں ساری کی ساری گیس بھی ان کی طرف کنورٹ کر دیتا ہوں، میرے پاس تو کوئی حق نہیں ہے، لیکن اگر ساری کی ساری میں کنورٹ بھی کر دیتا ہوں تو یہ کون سی ایکسپورٹ بڑھا لیں گے؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ہر چیز کے اندر، ٹیرف کے اندر ہمیں پریفرنس دی جائے۔ کیا ان کو ماضی کے اندر ہر چیز کے اندر پریفرنس نہیں دی گئی؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو، انہوں نے ایکسپورٹ پھر بھی بوسٹ نہیں کی۔ تو سر ایشو یہ ہے کہ اگر ہمیں، آپ نے لفظ بہت سارے استعمال کیے اس میں سسٹین، مطلب اگر یہ اسی لیول کے اوپر سسٹین کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر فائدہ کیا ہے؟ مطلب ہر مرات ہم ان کو دے دیں اور یہ ایکسپورٹ فگر کو چینج ہی نہ کریں تو کیا فائدہ؟ پھر آپ مجھے سمجھائیں۔ نہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب آپ انسینٹو دیں تو ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، بالکل کیونکہ ہم نے آپ کو اتنا انسینٹو دیا تو اس کے نتیجے میں آپ نے ہمیں کتنا ٹیکس ریونیو جنریٹ کر کے دیا، یا کتنی آپ نے ایکسپورٹس بڑھا کے دی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی میکنزم ہے نہیں کہ ہم جو ہے وہ انسینٹو دے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہمیں جو وہ ٹیکس ریٹرن، یا جو وہ ٹیکس ان فارم آف ٹیکس ریٹرن ہمیں پے کرتے ہیں، یا ایکسپورٹس کو بڑھانے کی صورت میں ہمیں پے کرتے ہیں، تو وہ کتنا ہے یہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، پاکستان جب بنا تھا نا تو پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساری انڈسٹری سب کچھ جو ہے نا وہ انڈیا کے پاس چلا گیا تھا۔ تو پاکستان کو بہرحال اس وقت کے تاجروں نے ہی بنایا تھا، لیکن اس وقت کے جو تاجر تھے نا وہ پھر پروفٹ میکنگ کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا، ان کا دھیان تھا کہ ہم نے ایک مملکت کو بنانا ہے۔ تو اگر وہی 1947 والا جذبہ ہمارے تاجر بھائیوں میں، ہمارے انڈسٹریلسٹ میں، ہمارے مینوفیکچررز میں آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تھوڑے بہت پروفٹ کے اوپر کمپرومائز کر کے ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے۔ ایک طرف آپ بنگلہ دیش کی مثال دیکھیں، اس نے چائنا کا ریکارڈ توڑ دیا، 9 بلین تک اپنی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کو لے گیا، اور ہم یہاں رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ جو ہے نا وہ ہماری ایکسپورٹس خود بخود بڑھیں گی، ایکسپورٹ بڑھیں گی۔ کیسے بڑھیں گی؟ ٹیکسٹائل میں آؤل دو کہ ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی ہی ہے پاکستان کی، لیکن اس کے باوجود اس میں اتنی گروتھ ہے اور اتنا مارجن ہے کہ اگر تھوڑا سا کمپرومائز کر لے ہمارا تاجر تو اس کو ڈبل کیا جا سکتا ہے، جو میرا اپنا ایک ذاتی اندازہ ہے۔ تو تھوڑا سا قربانی مانگتا ہے، جیسے غریب عوام قربانی دے رہی ہے، تو تھوڑی سی قربانی اگر تاجر حضرات بھی دے دیں گے تو میرے خیال میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ جو بھی رونا دھونا کر رہا ہے نا کہ ہمیں بچ کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو ان کی ذرا ویلتھ کو ڈسکلوز کر دیں، وہ خود بخود
جو ہے نا وہ بولیں گے نہیں نہیں بھائی ہم کرتے ہیں، ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے لیکن ہماری ویلتھ کو نہ شو کرو. تو یہ اس کا جو ہے نا میرے خیال میں مناسب حل ہے. یہ بڑا آپ نے حل تو مناسب دیا ہے لیکن ان لوگوں کو مناسب نہیں لگے گا. آپ نے آئیڈیا دے دیا ان کو لیکن یہ مناسب حل ہمارے تاجر صنعت کاروں کو اچھا نہیں لگا ہوگا اکمل چودھری صاحب کا. جو آپ کا پروگرام سنیں گے نا ان کے فون میرے پاس آ رہے ہوں گے تو تم نے یہ کیا کیا یار، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم نے کیوں یہ کر دیا وہ کر دیا، تو مجھے سننی پڑیں گی. تو آئی ایم گیٹنگ ریڈی فار دس. خیر یہ جیسے آپ نے کہا کہ مناسب حل جو آپ نے بتایا ہے یہ اب آپ نے سجیشن دی ہے. اب دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں ہر کسی کو ہی دیکھنا پڑے گا اور بس سب کی بھلے کے لیے سوچنا چاہیے. اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جناب اکمل چودھری صاحب کہ آپ نے شو میں جوائن کیا، بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں اور بڑے اچھے انداز کے اندر آپ نے سمجھائیں بھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو لوگوں کو تھوڑا سا پرابلم محسوس ہوتا ہے سمجھنے میں. میرے خیال سے آپ نے بڑے آرام سے تحمل سے وہ چیزیں عوام تک پہنچا دیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جہاں تک بات رہی مہنگائی کی، اس میں آپ نے ظاہری بات ہے کھل کے اپنی رائے دی اور مہنگائی کے معاملے کے اوپر آپ نے لوگوں کو کافی آگاہی بھی دی اور سمجھایا بھی کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اب میں یہی کہہ سکتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ بغور اس چیز کو دیکھیے کہ مہنگائی آپ کے ملک میں بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سولوشنز کہ آپ سیونگ پہ چلے جائیں، آپ یہ کریں، کم کھائیں، کم پئیں، چینی کم کھائیں، یہ کریں وہ کریں، یہ باتیں اب کسی کو شوبھا نہیں دیتی کہتے ہوئے، اچھا بھی نہیں لگتا. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ بڑے سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیجئے گا کہ اگر آپ تنخواہ دار طبقے سے بلانگ کرتے ہیں تو کیا آپ اس مہنگائی کو صحیح سے ٹیکل کر پائیں. سوچئے میری بات. دیکھیں ممکن نہیں ہے، جو ممکن نہیں ہے میں آپ کو وہ نہیں کہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دم آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہو لیکن مہنگائی میں. یہاں پر وی ویٹ فار انویسٹرز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو جا دیجیے. اللہ حافظ.